السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا، تم ہی تو ہو کہ ان کی طرف سے جھگڑتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس قیامت کے دن اللہ سے ان کی طرف سے کون جھگڑے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا ان پر کارساز وکالت ان کی کون کرے گا؟ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا یا خود پہ ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی طلب کرے، یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اسی سابقہ واقعے کی طرف ہی اشارہ کہ دنیا میں آپ نے ایک غلط بندے کی طرف سے وکالت کی، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، لیکن اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے، اتنا بات کیوں، اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ امت کے لیے اس میں سبق پڑا ہوا ہے۔ امت کے لیے سبق یہ ہے کہ تم نے اگر کسی بندے کو غلط سمجھ لیا اور پھر اس کی دنیا میں وکالت کی، اس کا دفاع کیا، اس کا ساتھ دیا، تو قیامت کے دن تم اللہ سے اس کے بارے میں کیسے جھگڑو گے؟ یعنی دنیا کی عدالت میں تو تم نے اپنی وکالت سے اس کو بچا لیا، اس کا ساتھ دیا، اللہ کی عدالت میں اس کو تم کیسے بچا سکتے ہو؟ ادھر کیا بنے گا؟ یہاں سے جھوٹے مقدموں کی پیروی، غلط لوگوں کا ساتھ دینا، ان کی تائید کرنا۔ آج لوگ کسی کے ساتھ چلتے ہیں ذاتی مفاد کی خاطر، ذاتی تعلق تھا، ذاتی مفاد تھا، رشتہ داری تھی، اس کے ساتھ چل پڑے۔ اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے تمہیں کسی بھی بندے کے ساتھ چلنا ہے نا، حق کی بنیاد پہ چلو۔ آج لوگوں کے اندر واللہ یہ چیز ختم ہو گئی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ اجتماعی زندگی کے اندر لوگ تنظیموں اور جماعتوں میں بٹ گئے، جو جس جماعت کا کارکن ہے وہ اپنی جماعت کی ہر سیاہ کو سفید کرتا ہے، جو جس سلسلے سے جڑا ہوا ہے، جو جس فرقے سے جڑا ہوا ہے، وہ اس فرقے کی ہر سیاہ کو بھی سفید کہتا ہے اور دوسرے کی سفید کو بھی سیاہ کہتا ہے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کے خلاف بات ہے، آپ اسے تسلیم کرو، غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہو۔ یہ ہے اصل اسلام کی تعلیم۔ تم نے دنیا میں ان کی طرف سے تو جھگڑا کر لیا، اللہ کے ساتھ قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ بتاؤ، کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت تنبیہ کرنے کے بعد ایک دلاسا بھی دیا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پہ ظلم کرے، برا عمل کرے یعنی دوسرے کو ضرر پہنچائے، او یظلم نفسا، یا اس کا ظلم اس کی ذات کے لیے ہو، کسی کو نقصان نہ ہو اس کا۔ دونوں صورتوں میں ایک گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کو بھی اثر ہے اور آپ کسی دوسرے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو، اور ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہے، اپنا ہی کچھ کر رہے ہو۔ دونوں صورتوں کے اندر ثم یستغفر اللہ، اس کے بعد پھر وہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی کہ اگر تم سے غلط وکالت ہو گئی، غلط دفاع ہو گیا کسی کا، کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ یہ واقعہ وہی ہے، لیکن سبق امت کو دیا جا رہا ہے کہ کسی طرح کی غلطی تم سے ہو جائے اور بعد میں تمہیں پتہ چل جائے، معافی مانگ، لیکن یہ نہیں کہ پتہ ہے کہ بندہ غلط ہے اور بعد میں کہا کہ چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جس غلطی کا آپ کو پہلے سے پتہ ہو اور اس کو جان بوجھ کے آپ کرتے ہوں، اس سے توبہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یہ بات سمجھ لیجئے گا۔ جس گناہ کا آپ کو پہلے سے پتہ ہے اور آپ اس کو کر اس لیے رہے ہیں کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، اس سے توبہ کی توفیق اللہ کم دیتا ہے۔ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔
توبہ کی توفیق بڑی مشکل ملتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی جرم کو، کسی گناہ کو، کسی غلط فیصلے کو، کسی غلط بات کو اس بنیاد پہ مت کریں چل بعد میں توبہ کر لیں گے۔ بعض دفعہ دل تو اللہ کے ہاتھ ہے نا، قلوب العباد بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے۔ وہ تمہارا دل ہی الٹا کر دے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے توبہ کیا ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، کتنے لوگ اپنے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں، آپ نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن بازار کے اندر دیکھیں ہزاروں لوگ موجود ہیں لیکن توفیق نہیں ہے۔ اور توفیق تو دور کی بات، احساس نہیں ہے۔ افسوس اس بات پر ہے کہ احساس نہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں۔ یہ احساس بھی ختم کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ کی سزائیں دینے کے طریقے بڑے مختلف ہیں۔ ہم تو جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو گالی دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اس کا توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا ہم غصے میں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سب سے پہلا اقدام یہ ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنے سے دور کرتا ہے۔ اور اللہ سے دور کرنا کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل سے نیکی کے چھوٹنے کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل سے نیکی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ غیر ضروری چیز ضروری اور ضروری چیز غیر ضروری، ترجیح بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، اللہ الٹ دیتا ہے اس کے معاملے کو۔ اور یہ اللہ جان بوجھ کے نہیں، اللہ نہیں ایسے کرتا۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اگر وہ ہدایت چاہے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے اللہ اس کو اس کے کیے کی سزا دیتا ہے۔ ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی طلب کرے۔ لیکن بات میں نے یہاں سے چلائی تھی کہ اگر کوئی جان بوجھ کے پہلے ہی اس کو پتہ یہ گناہ ہے اور پھر وہ کرتا ہے کہ میں بعد میں معافی مانگ لوں گا، ایسا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ یجد اللہ غفور الرحیم، واللہ کو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاملات میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔